نحمدك يا من هو الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونصلي على من اسمه أحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قتميرا نكيرا فتيلا لا وحده منفردا بالكمال متفردا متجبرا متكبرا لا وحده أحدا بلا عدد بلا مدد بلا جلد وجسد لا وحده لا شريك له ولا مزيد له ولا مزيل له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا مناظر له ولا من الذل بري له ولا عيب طيب كيت زيت لا بلا تاب أدب فتك نظم نظم رسم جسم ولد جلد ولد لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا بالكمال ونشهد أن من هو سيدنا سندنا وإمامنا إنعامنا انتظامنا احترامنا حامدا محمودا عاصما قاسما فاتحا حاشرا ناشرا ثم نشهد أن سيدنا
سبحانك هذا بهتان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام والاکرام بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص مسلم موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جدہ دی کائنات بنائی ہے، سال دے 12 مہینے بنائے، جدہ دے سورج چندر ستارے کا نظام بنائے، دہیاں دے پن راتاں دیاں پن، گرمیاں سردیاں دھوپاں چھاواں، اللہ رب العزت نے منڈ کنوں تے ابتدا کنوں مہینے دی گڑنتری تے گنتی 12 آپ رکھ چھوڑی ہے۔ انہیں 12 مہینے بچوں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے، ادب والے، عظمت والے، شان والے، احترام والے۔ وہ 4 مہینے کیڑے ہیں؟ محرم پہلا مہینہ، رجب 7واں مہینہ، ذوالقعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنا چھوڑا۔ کیا مطلب حرمت والے؟ باقی مہینے دے اندر، ہنے مہینے دے اندر جنگ کرنا، جدال کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا حرام ہے۔ ایک پکھا بند کر دیتا ہے ٹھیک۔ یہ آواز بلا ہے، اسی بات پہ زور لانا پڑے۔ 12 مہینے میں کتنے مہینے شان حرمت والے ہیں؟ 4 مہینے۔ وہ کیڑے کیڑے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ تے ذوالحجہ۔ تو آپ کو تو سارے بندے ہو سکتا
کیونکہ مسلمان بندے کو تو پتہ ہوندے پیا بھئی 12 مہینے دی تعداد اللہ سے رکھی ہے تے ہوندے وچ 4 مہینے حرمت والے اللہ سے بڑھائیں تے کیڑے کیڑے تساں تو حافظ بنے بیٹھو اج دے نام دے یا کام دے مسلمان کو انڈیا دے گانے تے یاد ہوندے لیکن اپنے اسلامی قوانین قاعدے تے کلیے یاد نہیں پڑھے ہی نہیں علم حاصل ہی نہیں کیتا سیکھیا ہی نہیں فرمایا اتنا علم ہر عورت تے ہر مرد دے ضروری ہے حاصل کرنا مسلمان واسطے کہ حرام تے حلال دا پتہ ہوے عورت ہو یا مرد ہو اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے واجب ہے ضروری ہے حرام حلال دا پتہ ہوے انہیں 12 مہینے دے وچوں سب تو پہلا مہینہ کیڑا ہے محرم علی سنا ہو جائے پہلا مہینہ کیڑا ہے محرم محرم کا مہینہ انہیں 4 ادب تے احترام والے مہینے وچوں ایک کڈا کنو حرمت والا ہے جڑا دی کائنات بنی ہے حضرت امام حسین دی شہادت دے بعد نا محرم کا مہینہ جڑا دی کائنات بنی ہے انہیں دہاڑے کنو حرمت والا ہے جی میں محرم حرمت والا ہے جی میں رجب حرمت والا ہے جتنا شان تے مقام محرم دا ہے اتنا ہی شان تے مقام رجب دا ہے ذوالقعدہ دا ہے ذوالحجہ دا ہے اللہ اللہ بل اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے اسلامی سال دے 12 مہینے 12 دے 12 نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی شہادتیں دے نال پر ہیں ہر مہینے دے اندر کہیں نہ کہیں نبی دے صحابی دی شہادت واقع تھی ہے چنانچہ سب تو پہلا مہینہ محرم وہ بھی شہادتیں دے نال پر رہے تے سب تو آخری مہینہ ذوالحجہ وہ بھی شہادتیں دے نال پر رہے دس سکتے ہو کہ پہلے مہینے کون کون شہید تھے آخری مہینے کون کون شہید تھے تو آج کوئی ایک خوش قسمت جڑا دس دے میں پہلے مہینے دے اندر محرم اور حرام کی پہلی تاریخ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کہ 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کہ اسلامی سال تا آخری مہینہ ذوالحجہ دی 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید میں اپنے مسجد دے وچ ہی ترتیب دے نال جمعے دے بیان کردا آیا جویں مہینے شہادت دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہوئے محرم تو سارے کریں تے باقی صحابی جڑے شہید تھے لاتے او نبی دے خلیفے شہید تھے لاتے نبی دے داماد شہید تھے لاتے نبی دے پوترے شہید تھے لاتے نبی دے اصحاب شہید تھے نبی دے مہاجرین و انصار شہید تھے انہیں تو تذکرہ کون کرے سے اگر تذکرہ کرنے ہیں تو اللہ کا قرآن دے ساری صحابہ ساری جماعت کا تذکرہ ساری جماعت محمد پاک دی جنتی اور آلہ ہے ساری جماعت دے اللہ دی رحمت سارے اللہ دے چنے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے فرمایا دو وزیر میرے
زمین تے اللہ پاک نے چنے تے دو وزیر میرے عرش بریت ہے جیڑے آسمانے دے اوتے میرے دو وزیر ہیں انہیں دے وچوں ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے اور جڑے زمین تو اللہ پاک نے دو وزیر چنے ایک ابو بکر صدیق ہے ایک حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے پہلے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے دوسرے خلیفہ ہیں میں تھوڑا رلا تے بیان کر دینا حضرت ابو بکر صدیق دے بارے حضرت عمر فاروق دے بارے تے حضرت حسین دے بارے ٹائم بالکل مختصر ہوندے میں جلدی کوشش کرے تھا میں تھوڑا مثالاں دے کے چلو تھوڑا جہا تعارف تھی بنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا بخار دی شدت ہے ارادہ فرمایا جو نماز دا ٹائم تھی کہ میں نماز پڑھاؤں جماعت کراؤں ایویں ہی پاسے مسجد نبوی دے بالکل اندر ہی میں سامنے دروازہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہے ہوں دا دروازہ مسجد دے اندر کھل دے نبی پاک نماز دے ٹائم میں مصلی دے اندر فرد جماعت پڑھاتے والسدے حجرہ مبارک دے اندر چلے میں نرپا کی سلطان اندر بنگی اللہ دے پیغمبر میں ارادہ کرے دن کہ بخار دی شدت کنو غشی تاری تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے غشی دا دورہ پائے گیا تھوڑی دیر دے بعد ہوش آیا فرمایا نماز یا رسول اللہ صحابہ کرام توالی انتظار ہے مسجد دے اندر جلو تے جماعت کرو اللہ دے پیغمبری میں زمین دے ہاتھ رکھیا زور دے تے آسرا کہتے اٹھن دی کوشش کرے دن ول غشی دا دورہ پیا پاک پیغمبر دے تے بے ہوشی تاریخی ول دوسری باری ہوش آیا ول پوچھا ول تیسری باری ہوش آیا ول پوچھا آخر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق کو صحابہ کرام کو مسجد اندر جماعت کراوے کہ وہ ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق موجود ہیں حضرت عثمان موجود ہیں حضرت علی موجود ہیں عشرہ مبشرہ موجود ہیں نبی دی ساری جماعت موجود ہے محمد پاک دی زبان چل رہی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان میں پہ چل دی ہے معلوم تھی دے جو محمد کریم اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر پہ کریں دے محمد پاک دے ہوندیاں تے کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت دے تے نہیں کھڑا تھی سکتا جے تمہیں اجازت محمد پاک آپ نہ دے دے او تمہیں کم مصلی امامت دے تے چڑھن دی طاقت کہیں کو بھی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر فرمائے ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ابو بکر صدیق کو حکم پہ کریں دن آنکھوں صدیق اکبر کو جو نماز پڑھاوے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری تے توڑی ماں سارے مسلمانے دی ماں او فرمے دیئے یا رسول
اوتا رومن شروع کر دے سن تے جورو سن تے جورو سن تے جورو سن یا رسول اللہ نماز بھی نہ پڑھا سکسن اس واسطے میں عرض کریں دیا مسلح دے اتے نماز پڑھاون دا حکم دیو حضرت عمر کو دیو دلیر نماز پڑھا دیں سن اللہ دے پیغمبر دوسری باری فرمایا دوسری باری فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا میری تو نبی کریم نہیں پہ منے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری گھر والی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتا حضرت حفصہ کو جو تساں کو نبی کریم کو اور دوسری باری کون فرمے دی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ دی یا رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق نرم دل توڑی موجودگی دے اندر نماز نہیں پڑھا سکتے اللہ دے پیغمبر فرمائے دے مرو خبردار خبردار صدیق اکبر کو آخو جو نماز پڑھا بے خبردار میرے نال جھگڑن دی ضرورت نہیں تساں تے میرے نال انہی جھگڑا پیاں کریں دیاں نے جیویں مصر دیاں کھلاڑیاں زلیخا دیاں سہیلیاں جھگڑا کریں دیاں کتنا سخت جملہ ہے سخت جملہ نا تساں تے انہی میرے نال لڑائی پیاں کریں دیاں نے جیویں مصر دیاں کھلاڑیاں جھگڑا کریں دیاں وہ زلیخا دیاں سہیلیاں کیوں غصے تھی گیا کہ اتنا سخت جملہ فرمایا اشارہ دیتا اللہ پاک دی مرضی میں ہے میری موجودگی دے اندر جے مسلح تے کھڑا تھی سکتے تے ابو بکر کھڑا تھی سکتے اللہ اللہ نبی پاک دین دا کوئی مسئلہ بیان کردن یا دین دا کوئی باب ڈسائن تکین دے حکم نال اللہ دے اللہ دی مرضی دے بغیر پیغمبر کوئی دین دا مسئلہ بیان کریں دا نہیں کریں دا او مسئلہ بیان کریں دے جے دا حکم میرا اللہ آپ چلے میں اللہ اللہ ایک چھوٹی جی مثال کا مجھے مجھے سنی تو کئی کھڑا کئی دفعہ پڑھو چلو آ گئی ہے تو میں بھی سنا دے اللہ دے پاک پیغمبر دے خدمت دے اندر ایک صحابیہ روندی ہوئی آ گئی ہے آ کے عرض کریں دیئے یا رسول اللہ میرے خامت نے میرے نال سہار کیتے سہارہ دے غصے دے اندر آ کے اپنی گھر والی کو آکھنا انتا کا زہری امی تو میرے واسطے دینے آئی جی میں میری ماں ہوئے جیڑا بندہ اپنی گھر والی کو اپنی اماں دے نال تشبیہ چلے گے پہلے قانون چلے آندا جو عورتوں دے اتے حرام تھی ویندی آئی تے طلاق تھی ویندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آگے آگے یا رسول اللہ میرے خامد نے میرے نال سہار کیتے اللہ دے پاک پیغمبر کوئی مہربانی فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے دے نبی میں تو کچھ نہیں کر سکتا کوئی نوا قانون اللہ پاک نے نازل نہیں کیتا جڑا نوا قانون اللہ پاک نے نازل نہیں کیتا تب پیچھے پرانے قانون جی میں چلے آندے وہ دستور راسی میں محمد اللہ پاک دے حرام کو حلال نہیں کر سکتا یا اللہ دے حرام کو حلال نہیں کر سکتا لستو محلل حراما ولستو محرم حلالا نہ حرام کرن دی طاقت
میں کچھ کر سکتا یہودیاں دے مولوی کنے میں دے آن وہ کہتے ہیں کہ ایمیں میں گال بڑھ گئی ہے کہ کیا مسئلہ ہے مولوی ادا مسئلہ کے بڑے خلاف پہنے مولوی صاحبہ مہربانی کریں آپ یہ تو اپنا بال اچھا وہ آدھا چلو آج میں کوشش کریں نا اٹکل کریں نا وہ بھاجتے دین کے مسئلے کو میں گول مول کرتے مجھے حق کچھ کرتے آج دیکھی مولوی تے پیر جڑے جھوٹے اور قذاب ہیں کوئی میں کرنے مسئلے کو مروڑ توڑ کر کے فوراً اپنی مرضی کے مطابق دسیا پڑھی قرآن دی آیت تے مسئلہ بیان کیتا قرآن کے خلاف ایک کائنات دا سردار ہے جڑا اللہ دا محبوب ہے ساری کائنات دا امام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جن دے سر دے اتے تاج نبوت دا اللہ پاک نے چھکائے او پیغمبر کیا دے میرے ہاتھ سے ہمارے اختیار میں نہیں کچھ کر سکتا کوئی آرڈر کوئی مسئلہ ہی دے بارے نازل تھیا نہیں تو میں آپ کو بڑھا سکتا نہیں اللہ اللہ رو کے آدھئے یا رسول اللہ میں کیڑے منیا اللہ دے پیغمبر فرمائے بی بی میں تا کچھ نہیں کر سکتا اور رومے تے بھامے جڑا کچھ کرے میرے اختیار دے اندر کچھ بھی نہیں اللہ دے پیغمبر دے پاس بار بار اندیے کہیں ویلے تکھا لامن پائے ویندیے کہیں ویلے مٹھا لامن پائے ویندیے کہیں ویلے رومن پائے ویندیے کہیں ویلے منتا کرن پائے ویندیے آخر اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میرے ہاتھ دے اندر ایک ذرے دا بھی اختیار کوئی نہیں اللہ اللہ مایوس تھی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے وچوں لگی گئی ہے سیدھا دروازے دے اتے دروازے دے من کھڑیے تے اپنے چھوٹے دھیری کو دیئے آؤ میریاں چھوٹیاں بچیاں سر دے اتے ہاتھ پھیرے دیئے تے دوئے دھیرے دے ہاتھ ہی میں چوے دیا دیئے دعا مانگو ایک وہ دیئے اپنے چھوٹے دھیری کتھا من کھڑی ہے پرلی چھوڑ بیچ نبی پاک میں ہوتا مایوس تھی گئی ہے اللہ کا چھوٹے من کھڑ دیئے کہ ہون کیا کر دی گئی ہے اللہ نامدار میں جو ہون تو میں خود دنیا کے اندھارا نظر آئے میں کتھا منیا نبی پاک کنے میری امید ہے جو میرا اجڑا ہویا گھر بس سکتے تک محمد پاک دی وجہ نہ بس سکتے کہ جنا محمد پاک میں کو مایوس کی تھی بیٹھے ہون تو میں نے کوئی کام آ سکتا اللہ اللہ تا کھڑ گئی اپنے ہاتھ بھی میں چہتی چھوٹیاں پسوں بچیاں ہونے دے ہاتھ بھی میں تمہیں دے پکڑوا دے میں چکڑی دیئے تے روندی کھڑیے تے رو گیا اپنے اللہ پاک کو فریاد پہ کریں دیئے انہوں اللہ کو فریاد پہ کریں دیئے تے انہوں اللہ پاک فرمائے دن بندہ بھی توجہ لاغے سنتا بھی بیان تے دہتا بھی بیان اپنے پیغمبر دی حالت بھی دہتا بیان تے اپنے پیغمبر دی صحابیہ دی حالت بھی دہتا بیان رو کے پیا دیئے یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرجا للشدائب کلہا یا من الیہ المشتقى والمفضع او ساری کائنات تے شکوے تے شکایتاں سنن والی ذات اللہ سیاں میں کو تیرے پیغمبر تک امید ہے جڑا تیرے پیغمبر نے بھی میں کو مایوس کر دیتے میں کو اللہ سیاں تیری ذات دی قسم ہے ہن تو ساری دنیا تے اتے میں کو اندھیرا تھی گیا ہن تو میں کو یہ لگ دے کہ دنیا تے اتے کوئی بھی میرا کوئی نہیں
دے سوا اجڑے کو بساون والا کوئی نہیں اجڑے کو بساون والا کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر کو مایوس تھی کہ ایک اللہ دے نال امید نہیں کھڑی ہے اے میں روندی کھڑی ہے اللہ پاک کو محمد پاک دے اوتے قرآن دی سورت نازل کرنے پے قد سمع اللہ قول الذی قرآن بنایا اللہ اللہ قرآن بنایا تو قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری آپ چاہتے جو قیامت تو نہیں کوئی بندہ بھی اگر وہ کتے لے تڑپ ہوئے کہ میاں میں یہ میرے کو پتہ لگے جو اللہ کی ذات کے سامنے کہیں تا اختیار تے کنٹرول چلتی یا نہیں چلتا تا قرآن موجود ہے اللہ کے سامنے کہیں تا اختیار چلتا نہیں تے اجڑے ہوئے کوئی نہیں وسا سکتے تے اللہ وسا 5000 بجے تویز نال کوئی نہیں بس سکتا نہ تویزے نال کوئی بسے نہ دھاگے نال بسے نہ بھوکے نال بسے اسا دا ڈٹھے سے جڑے تویزے والے مڑی انہیں دیا اپنے رس گیا وہ آپ منتا مدے کریں گے انہیں اپنے ساتھ سوریں گے بھی کہیں نہ کہیں طریقے نال میری زان دی موکل دے گا یہ تویزے نال بسے نہ تو میرا سننا تویز کچھ کریں ہاں ایک خبیث جڑا عذاب بن گئے دنیا دے ہوتے ہی نے کو تباہ کر دیں بڑے بڑے ٹھاکر بیٹھے تویز لکھنا دے ایک تویز لکھے نہ تے امریکہ کو تباہ کر دیں بش کو تباہ کر دیں ایک کون آجے ہونا یا بیٹھی نہ کیا رہے کیا ہے نا ٹرمپ ہی کو نہ تباہ کر دیں میں اے جو خدا دی مخلوق دے اوتے قہر الہی بن کے بیٹھے ہی کو برباد کر دیں میں تویزے نال کیا تھی دے تھیمنا اوہ کو جیڑا مالک دا حکم دے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں دو میرے زمین دے تے بصیر ایک ابو بکر صدیق تے عمر فاروق اللہ دے پاک پیغمبر حکم دیتا جو ابو بکر صدیق کو مصلی تے نماز پڑھاوے یاد آ گیا نتیمت یاد نا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے غصے دی حالت دے اندر حکم دیتا ابو بکر صدیق کو آکھیا لرز گیاں اللہ دے پاک پیغمبر دیاں گھر والیاں گھب گیاں کہ فوراً حکم دیتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت دے مسلح تے کھڑ کے نماز پڑھاویں حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھے اللہ دے پاک پیغمبر کو بات دے اندر تھوڑی جیاں ہوش آیا دے اللہ دے پیغمبر نے ایک ہاتھ رکھیا حضرت عباس دے موٹے دے دوجا ہاتھ رکھیا حضرت علی دے موٹے دے دے پاک پیغمبر فرمایا میں کو بھی کھیل جلو میں مسجد نماز پڑھا بخاری شریف دے الفاظ اللہ دے پاک پیغمبر کو کھیلی میں دن
مٹی میں بیٹے بین جو پاک پیغمبر دے قدم مبارک پیر مبارک زمین دے اتے گھسیٹ دے ہوئے بیٹے بین ایک کھڑے پہ بیٹے نماز پڑھنا پہ بیٹے کون پہ بیٹے امام الانبیاء پہ بیٹے کون پہ بیٹے کائنات دا امام پہ بیٹے کون پہ بیٹے محبوب خدا پہ بیٹے یہ کون پہ بیٹے ساری کائنات دا سردار پہ بیٹے کون پہ بیٹے حضرت فاطمہ دا باپ پہ بیٹے کون پہ بیٹے اللہ دا پیغمبر محمد باپ پہ بیٹے کھڑے پہ بیٹے نماز پڑھن پہ بیٹے ترن دی طاقت نہیں قدمے دے اندر اپنی طاقت نال نہیں پہ ٹر سکتے لڑکاں جواب دے گئیاں لیکن وقت بھی محمد پاک نماز پڑھن پہ بیٹے ایک کتنا پہ بیٹے مسجد نبوی دے اندر جماعت نال نماز پڑھن پہ بیٹے اللہ پاک نے ثابت کر دیتا او کائنات والیو کہ میرا پیغمبر زندہ ہوئے جے تمہیں نماز مسجد نبوی نہ پڑھے او تمہیں رہندا نہیں جیندہ پیغمبر ہوئے تمہیں لٹیں دے اندر ٹرن دی طاقت نہ ہوئے تمہیں حرکت کرن دی طاقت نہ ہوئے خوشی دے بے ہوشی دے دولے پہ پہنتے ہو تاکہ میرا پیغمبر نماز پڑھ دے تا مسجد نبوی جوانی کے پڑھ دے تونی مٹھے تے چڑھ کے بننا پوے تاکہ مسجد نبوی جماعت نماز پڑھ دے باویں دو صحابہ کرام دا سہارا کھیل کے بننا پوے تاکہ نماز کتھاں پڑھ دے مسجد نبوی دے وچ پڑھ دے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ نبی پاک مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں حاجی مارکا ویندن نبی پاک مسجد نبوی جانتے نماز پڑھنا پڑھ سو بابا اوکھا سوال پوچھا سوکھا اللہ تقضی اللہ رہا ہے مسجد نبوی اندر نبی سونا جے نبی سونا مسجد نبوی آ بننے جڑے جڑے بندے تھی نماز پڑھتے پہ سارے صحابی پڑھ سکے نہ پڑھ سکے قرآن پاک دی دلیل دے ماں اے آدن سے میلاد دا پروگرام کرو چاہاں کہ نبی پاک اپنے میلاد دے پروگرام میں خود دار یہ میں آدن اساڑے اتوں فاضل پور دے بریلوی تائیں میں آدن تو ڈی جی خان دے بریلوی آدن جب میلاد دا پروگرام ہوئے تو سونا خوش تھی میلاد دا پروگرام ہوئے تو نبی سونا خود اٹھائی موجود ہوندے جو نبی پاک آگئے بلائی میں محفل میلاد تھی دی جو پئی ہوئے بلا یکدم سارے اٹھی کر دیں ادب دی حالت ہے کیوں پئی نبی پاک آگئے اٹھی کر دیں سارے لوگ اٹھی کر دیں چٹی ڈاڑی ہو گئے اتھائی جسم ہوئے جہنم دا تاؤں گو جنہیں تکڑا رچ ہوندے کہ علامہ صاحب بھی مشہور ہوئے تھے مولی صاحب بھی مشہور ہوئے تھے پیر صاحب بھی مشہور ہوئے کہ سارے لوگوں کو اگر مارکا اٹھی کھڑو نبی پاک آگئے سارے اٹھی کھڑ دیں یہ ہٹی اٹھی کھڑ دیں دکانداری اٹھی کھڑ دیں چھو دے مولی صاحب جو آتا کوئی سچی گال ہوتی جب اٹھی کھڑ دیں انہیں جو کوئی پوچھ دے یار کیری چاہیے ہے نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی
انہیں کہتے ہاں تو آپ کو نبی دی زیارت نہیں تھی سکتی کیوں تو آدھی وہ آنکھ نہیں جڑی نبی کو دیکھے تو آدھی وہ آنکھ نہیں جڑی آنکھ نبی پاک کو دیکھے اچھا نبی پاک کو ساری آنکھ نہیں دیکھ سکتی نبی پاک سب دیکھ سکتی ہاں وہ تو دے دے پہن جے دے دے پہن نبی پاک تو صحابی بڑھ گیا کہ نہ بڑھ گیا جے نبی پاک دیکھ گھنے اپنے امتی کو جے تو نبی دیکھ گھنے وہ صحابی ہونے توڑی امتی نبی پاک کو نہ دیکھے نبی اپنے امتی کو دیکھ گھنے تب امتی نبی کا صحابی بڑھ ایک کہیں آکھے میں نہیں آکھیا قرآن آکھے اللہ دے قرآن آکھے اے میں قرآن پاک تریمہ سفارہ کھلینا کیا سورت نام ہے سورت العبس سورت نام کیا ہے اے سورت ہے عبس و تولا ان جاءہ الاعمى اے قرآن دی سورت آدھی ہے جے نبی پاک کو تسا نہ بھی دیکھ سکو میرا محمد تو کو دیکھیں گے تب تسا میرے محمد کے صحابی بڑھ اللہ دے بعد پیغمبر مشرکین مکہ کے نال گل بیٹھے کریں دن اچانک اچھا چیت ایک صحابی آ گیا اللہ دے پیغمبر نے خدمت دے اندر آیا آگے نبی کریم کو آدھے یا رسول اللہ میرے نال بھی گل کروا تے صحابی کون ہے غریب ہے صحابی کون ہے مکے دے اندر رہن والا بالکل مسکین ہے غریب ہے فقیر ہے تے اکھی کنو نبی نام دا حضرت عبداللہ ہے اکھی کنو زوردار اکھی کنو کون ہے نبی نے نبی پاک کو نہیں دیکھ سکتے اکھی کنو نبی نے کہیں آکھیں اکھی کنو نبی نے قرآن آکھیں ان جاءہ الاعمى ایک اندھا آ گیا جاءہ
دے اندر غرور تے تکبر ہوے جنہاں دے دل دے اندر انا ہوے جنہاں دے دل دے اندر گھمنڈ ہوے ایو جے ظالم دی میں خدا کو ضرورت نہیں میں کو ہوں ضرور ہوں بندے دی ضرورت ہے جے دے دل دے اندر محمد دا حیا ہوے تے میری کتاب نال وفا ہوے جے کو نبی دیکھندے او کون ہوندے صحابی جے نبی سونا ہی تھے آپ نے تو یہ کہ صحابی بڑھ سو گے نہ بڑھ سو کہ کیوں نہیں آدھے صحابی اپنے آپ کیونکہ انہیں کو پتہ ہے کہ ایسا صحابی نہیں بن سکتے انہیں کو پتہ ہے جو صحابی نہیں بن سکتے دعویٰ کریں تو ساڑھے تے کفر کا فتوہ لگ دے صحابی آپ کو نہیں آتے لیکن قرآن دے خلاف عقیدہ خود بھی پڑھیں جنتے دنیا دا بھی پڑھیں پڑھیں ہوتے نہیں پڑھیں اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر چلے گئے جڑے ویلے میں دروازہ کھولیا پردہ ہٹایا ابو بکر صدیق دا اپنے خیال جو کھڑ کے نماز کھڑے پڑے دن جڑے ویلے پردہ ہٹیا صحابہ کرام نے انہیں روشنی تھائی نبی کریم دے چہرے دی انہیں روشنی تھائی مسجد چمک اٹھی اللہ دے پاک پیغمبر کو محسوس کر کے صحابہ کرام قریب تھا کہ نماز توڑ دے بنا خوشی دی وجہ کو لیکن نماز نہیں توڑی صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ دوتے ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ایک تصویب آدھنا تصویب کرنا شروع کر دیتا کیا مطلب ابو بکر صدیق کو پتہ لگے جو نبی کریم آ گئے صدیق اکبر پچھوں دے ہٹ آوے جڑے ویلے انہیں کھڑکا آیا ابو بکر صدیق محسوس کیتا جو نبی کریم آ گئے حضرت ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ اپنے قدم مبارک پچھوں دے کھسکان شروع کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر کو پتہ چلیا پاک پیغمبر نے میں ہاتھ دا اشارہ کیتا فرمایا ٹھہر من اپنی جگہ دے پچھوں دے نہ پیا ہاتھ ابو بکر صدیق اللہ اللہ اشارہ پہ کریں دینا میں دیکھو اپنے مسلح تے کھڑا دیتے اور دیکھو مسلح میرے مسلح تو ہٹاون والا جمعے آئی کوئی نہیں کہیں کھڑا ہے مسلح تے محمد سونے کھڑایا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نال بن کے ایک پاس بہے کے پاک پیغمبر نے آپ تھوں امامت شروع کر دیتی ہے بخاری شریف دے الفاظ ہیں اللہ دے پیغمبر نے مٹھ کر نماز نہیں پڑھائی بلکہ جتنی قرات ابو بکر صدیق کر چکے ہیں ان دے بعد نبی کریم نے ابو قرات کرنے شروع کر دیتی ہے مفسرین کرام علماء کرام فرماتے ہیں جو اتنی قرات تھی گئی آئی تقریباً جتنی سورۃ الفاتحہ پڑھی دی فاتحہ پڑھی گئی آئی ان دے بعد نبی کریم نے ابو قرات کی دی ہے معلوم کیا فاتحہ دے بغیر بھی نماز امام دے پچھوں تھی میں دیئے جب نبی کریم مٹھ کنو قرات کرے نا تا صحابی سمجھنا جڑی صدیق نے پڑھائی ہے وہ ختم ہے نبی نے مٹھ کنو پڑھائی ہے پر اللہ دے پاک پیغمبر نے صدیق دی پڑھائی ہوئی وہ قبول کیتا فرمایا جتنی صدیق نماز پڑھا چکے اللہ دے ہاں مقبول ہے میں پڑھیں گا بیان تا ہوں کنو ابو شروع کریں کیوں بھئی فاتحہ دے بغیر نبی دی نماز تھی گئی ہے ساری نہیں تھی تھی یا بخاری شریفی جو ورکہ ختم کرو یا منو لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاة سورت فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھی دی رٹ لائی ادھی حدیث ادھ حدیث پڑھنی کہ ابو ادھی نہ پڑھنی ابو تے لمن یصلی وحدہ لمن یصلی جڑا بندہ کلا نماز کھڑا پڑھ جاوے ہوندی نماز فاتحہ دے بغیر نہیں تھی پڑھیندی تے جڑا امام دے پیچھے کھڑا ہوئے قرات الامام قرات المقتدی جڑی امام دی قرات ہے وہ مقتدی دی قرات
نبی تہیں آتے تو آپ کو اعتماد کیوں نہیں آتا نبی دی زبان تے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا قال الامام جڑے ویلے امام قرات کرے فانصتوا خاموش تھی کہ سنو واذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جڑے ویلے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے مقتدیو مصافو فقولوا آمین آمین اے مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دوسرا اعلان کیتا حضرت ابو بکر صدیق دا واقعہ کی چھوٹے دا پیا ٹائم تا ختم تھی کتنے منٹ بات کرنی کتنے وقت کی نماز ہے نماز پڑھنے تے اچھا چلو یہ گھڑی صحیح ہے سامنے یہ صحیح ہے اس کو جانا ایک کا صلاح ہی نہیں انہیں دی ایک کا صلاح ہے میری بس کر رہے اللہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز کھڑے پڑے ہیں صدیق اکبر نے خلیفہ مقرر کیتا حضرت عمر کو حضرت عمر خلیفہ بن گئے حکومت کی دیئے انصاف قائم کر دیتا چل دیاں حضرت عمر فاروق نماز کھڑے پڑھے گئے نماز پڑھے دے بن تے پچھوں صف دے اندر ایک بندہ کھڑا ہا جڑا ڈوم خنجر چاہ کے نمائی کھڑا نبی کریم دے مسلح دے ہوتے خلیفہ رسول سے حضرت عمر فاروق کھڑے پچھوں نکلیا بیویں قرات کھڑے کرے تھے حضرت عمر فاروق جلدی پچھوں نکلیا آگے جلدی حضرت عمر پڑھے دے ہوئے نماز دی حالت دے اندر خنجر دے چھیوار کی دے پیٹ مبارک کو چھلنی کر دیتا بندہ کون ہاں بندہ مسلمان نہ ہاں بندہ یہودی ہاں نام دا ابو لولو فیروز دا نام ہاں او یہودیاں تٹر یہودیاں غضب دا کافر دے مشرکہ متعصبہ صحابہ کرام دا دشمنہ نماز دی حالت جو نکلیا خنجر جا کے وار کرے گا تے جلدی میں نکلن دکھی دیئے حضرت عمر فاروق کی میں زمین تے ڈٹھن زخم دی تاب نہیں لا سکے برداشت نہیں کر سکے زمین تے اٹھے ڈٹھن جڑے ویلے زمین تے ڈٹھن صحابہ کرام کو پیچھوں پتہ چل گیا پیچھوں کھڑا صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر نے اندے ہاتھوں تے ہاتھ رکھیا انہیں ابو تے کر کے مسلح تے کھڑایا کیا مطلب نماز توڑن دی اجازت نہیں میں تڑپتا رہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائیے ہی حالت نماز پڑھائیے حضرت عمر دی نال جسم مبارک تڑپتا رہ گیا ابو لولو فیروز جڑے ویلے بھجڑ گیا ایویں بھجدا ویندا تے صحابہ کرام کچھ صحابہ کرام دی نماز ٹوٹی ہے جڑے ویلے نماز ٹوٹی ہے صحابہ کرام نے پکڑن دی کوشش کی ہے ظالم نے صحابہ کرام کو بھی خنجر دے باہر کی طرف 13 صحابہ کرام کو زخمی کر دیتا 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے کتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علاوہ 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے باقی زخمی ہو گئے کل 13 صحابہ کرام کو زخمی کیتا آخر دے اندر ایک تکڑا بندہ چادر موٹی چاہ کے ابو لولو فیروز دے اتے سڑے دے سٹ کے میں چٹا ماریا کے قابو کیتا جڑے ویلے پتہ لگا وہ یہودی کو کہ میں قابو کی گیا جلدی خنجر اپنے پیٹ وچ مرے تے خودکشی کر کے مر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے دن چاہ کے گھر دے اندر پوچھے دن جڑے ویلے گھر پہنچیا 27 ذوالحجہ ہے کیا تاریخ ہے محرم دے آوڑ میں کتنا جاڑے پہلے 3 جاڑے پکاؤ شین کو لکھے گا شین کو
پورا سچا واقعہ پوی بدن بیٹھے بنا آواز پئی آندی ہے آواز پئی آندی ہے کربل دے وچوں آواز پئی آندی ہے ریت دے ٹکڑیاں چوں آواز پئی آندی ہے میاں فلانی جا تو آواز پئی آندی ہے دین ایمان کیا بن گئی آواز پتہ کہیں دی آواز پئی آندی ہے نہ قرآن نہ حدیث چھڑی آواز رہ گئی ہے اللہ 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 دے پاک پیغمبر دا صحابی خلیفہ رسول نبی پاک دا داماد اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی جڑے ویلے گھر پہنچایا گیا زخمی حالت دے اندر پہلے پوچھ دے جو میں کو مارن والا کون ہے انہیں آکیا تو خنجر مارن والا ہے کوئی یہودی ہے حضرت عمر آکیا الحمدللہ میں کہیں مسلمان بھرا دے ہاتھوں زخمی نہیں تھیا میں کو زخمی کرن والا ہے یہودی ہے مجوسی ہے یہودی ہے مردودی ہے کافر ہے بے ایمان ہے خوش تھی گئے ہون جے وہی حالت مر گیا تو میں شہید خوش تھی گئے میرے ہوتے جان دی کے شہادت دی دعا منگی نا اللہ ایک تا میں کو موت دے تے شہادت دی موت دے تے دوچہ موت بھی محمد دے شہر جے حج تو بلے اندیاں تے یا دعا منگی اگر تم مر رہے نال غلام آمنا کہ تو سر کیوں شہید تھی سکتے تو آپ کون شہید کر سکتے بابی لکھ مربع دے ہوتے حکومت کرنا اللہ ننگی زمین دے ہوتے سمن اللہ سران دی پتھر رکھ دے سمن اللہ جن دی ہت دھمک کروں کیسر و کسرا دے بادشاہ درج اٹھائے عیسائی تے یہودی جن دی ہت آواز پہ کم دیں تو آپ کو کون شہید کر سکتے امیر المومنین تو نے نیڑے ہی کوئی نہیں آ سکتا نبی پاک نے تو آپ کو بشارتہ نہیں تھے عمر جیڑی گلی جو تو ٹپدا پہ ہمیں شیطان ہو گلی چھوڑ میں شیطان تو نے نیڑے نہیں آ سکتا تو کون مار سکتے حضرت عمر رومن پہ گئے زمین دیاں پتھریاں کانڈ مبارک زمین دوتے رکھی ہے پتھرے دے ہاتھ مار کے سیدھا کیتا انہیں سیدھے سوتن سن کے آسمان تے ہاتھ اٹھا کے آلن ربا میں عمر دیاں ڈھو خواہشاں میں کو موت دیوی تا شہادت دی موت دیوی تے دیوی بھی اپنے محمد دے شہر وچ موت دیوی اللہ میری دعا قبول کر رو پیار کا جڑے ویلے پتہ لگا جو تو آپ کو شہید کرن والا یہودی ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جو میں تئی مسلمان تے ہاتھوں زخمی نہیں کیا جڑے ویلے آخری ٹائم آیا جلدیاں یکم محرم پہلی تاریخ محرم دی لگی ہے جڑے ویلے پہلی تاریخ ہے حضرت عمر کو محسوس تھیا جو ہن میری زندگی بچتی نہیں آخری لمحات جسم دے اندر سوار کوئی نہیں پہن دی بھی طاقت نہیں سر ہلاون دی بھی طاقت نہیں حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کا سر مبارک اپنی جھولی وچ رکھی بیٹھے گود دے سر مبارک اپنی گود وچ اپنے ابے دا رکھ کے بیٹھے آخری لمحات حضرت عمر فرماتے ہیں میرا بیٹا میرا سر زمین تے رکھ تلے رکھ دل دے وچ خوف آ گیا اللہ دی خشیت تاری تھی گئی دل جڑے ویلے خوف آیا اپنے بیٹے کو آتے میرا سر زمین تے رکھ میں چاہتا میری جان نکلے تو میرا سر زمین تے ہوتے ہوئے میں اپنے مالک دے کو عجزیاں کریں گا یا مر ونجا حضرت عبداللہ نے اپنے ابے دا سر مبارک چاہ کے اپنی ستھر کو ہٹا کے اپنی پنڈلی دے ہوتے رکھ دیتا بھی تلے نہ رکھا اپنے ابے عمر دا سر زمین تے نہ رکھا کوئی معمولی ہستی نہیں بڑی اونچی ہستی ہے جڑے ویلے پنڈلی تے رکھیا حضرت عمر غصے تھی گئے فرمایا بھائی حق ہلاکت تیرے واسطے بربادی تلے رکھ میرا سر میں آدھا میرا سر زمین تے رکھ او کائنات والے باقی لکھ
تے کیتا تے نگاہ نبی پاک دی چھت تے لگ گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ تے کیتا ہاتھ کر کے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی اللہ میں کون اتلے ساتھی نال ملا دے ہن میں کو زمین تے ساتھی نہیں چاہیے میں کو عرش بری والے ساتھی چاہیے من النبیین والصدیقین والشہداء حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ سیدہ صدیقہ ابنہ تو صدیق توڑی تے میری ماں جیندے ایک وال دی شکایت اللہ برداشت نہیں کرتا ایک وال دی شکایت اللہ نبی کریم فرمودن عائشہ تیری شکایت اللہ برداشت نہیں کرے گا تیرا اتنا شان ہے ساری امت کو فرمایا میری امت کے لوگوں میری گھر والی عائشہ دا شان تمام عورتیں جو تے اتنا شان ہے جی میں شریف کے کھانے بھوکا کی کھانے دو تے فضیلت ہے میری عائشہ بھی نہ فضیلت ہے اتنی فضیلت حضرت عائشہ جن دے بارے دے اندر قرآن مستقل سورت نازل ہوئی نبی کریم فرمائے صدیق دے نال دا میری امت وچ کوئی نہیں کہندے نال دا صدیق دے نال دا میری امت وچ کوئی نہیں مرد وچوں صدیق دے نال دا کوئی نہیں تے عورت وچوں صدیقہ دے نال دا کوئی نہیں عائشہ میرے نال گالی کیتیاں کر جے تو میرے نال گال نہ کرے تو میرا دل مجھا تھی ویندے یا حمیرہ کلمینی میرے نال گالی کیتیاں کر اللہ دے پیغمبر فرمائے عائشہ ہر گرے میرے دل وچ تیرا خیال رہندے عائشہ بھی فرمائے نبی پاک دے موت آئیے مرن دے بعد روح جسم وچ نہیں رہا نوزیہا روح مبارک چھگیا گیا حدیث نہ ہوئے تو میری سزا کو لیے حدیث نہ ہوئے تو میری جو سزا مقرر کرو حدیث قرآن حضرت عائشہ دی زبان محمد کا فرمان دین کا اعلان موت آوے تو روح چھگیا گئے جلے ویلے روح چھگیا گیا ہاتھ مبارک زمین تے ٹھائے پیا مالا یادو اللہ دے پیغمبر دا روح جڑے ویلے نکلیا ہاتھ بھی اپنا نہیں چھل سکیا ہاتھ بھی اپنا ایو سناون چاہتا مالا یادو حتیٰ کہ نبی پاک دا جڑے ویلے روح نکلیا تے ہاتھ تلے ٹھائے گیا
معلوم کیا موت من دے بعد اپنا ہاتھ بھی نہیں چل سکتا، اپنا سر بھی نہیں چل سکتے، اپنی زبان بھی نہیں چل سکتے، طاقتاں ساریاں مک گئیاں۔ کیوں مک گئیاں؟ جو روح جسم وچوں نکل گیا، روح نکل گیا، ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، روح نکل گیا، کان سنتے نہیں، روح نکل گیا، اکھ ٹیکتی نہیں، روح نکل گیا، لتاں ٹوٹدیاں نہیں۔ انہیں حضرت عمر دے آخری ٹائم میں اپنے سر مبارک کو حرکت نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو آدھر ویحت ہلاکت تیرے واسطے میرا سر زمین تے رکھ۔ حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے اتے سر رکھ دیتا، جڑے ویلے آخری ٹائم اللہ زمین تے اتے اپنی ایک سائڈ زمین تے اتے رکھی پین، اپنی گل مبارک زمین تے نالی میں رگڑے دے پین۔ اللہ اللہ عمر بہت کمزور ہے، اللہ عمر تیری دربار جہاں دے رہے، اللہ تیرے نبی دا غلام ہے، اللہ تیرے نبی دا صحابی ہے۔ حضرت عمر اللہ نال گلی گالی کریں دے ہوئے روح مبارک پرواز کر گیا۔ اے کیڑی تاریخ آئی؟ یکم محرم۔ یکم محرم کو کون شہید تھیا؟ حضرت عمر۔ انشاءاللہ ڈال تاریخ کو کون شہید تھیا؟ حضرت حسین۔ زندگی تا حضرت حسین دا واقعہ بل میں بیان کرے ساں، دعا ہے جو اللہ پاک عمل